नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 88 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमसे कबूल फरमाए और इस काम को हमारे लिए, हमारे उस्ताज़ कराम के लिए, हमारे वालिदैन के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर। अपने लेसन के आगाज से पहले थोड़ा सा जायजा पिछली आयत का, पिछले लेसन का, जो कि आयत नंबर 87 थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें फरमाया था कि और बला शुबा हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी, किताब दी, और उसके बाद यानी कि किताब के बाद क्या, पै दर पै बहुत से रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां भी दी और रूह पाक से इसकी मदद की। हमने इन तमाम सवालों के जो जवाब थे वो साथ साथ इसके लेसन में कवर भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो क्या जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल इस चीज़ के साथ आया जो तुम्हारे दिल नहीं चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया, चनाचा किसी गिरोह को तुमने जुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया। इस आयत में हमने यहूदियों की, बनी इसराइलियों की वहाँ पर सरकशी देखी थी और उस पर मुकम्मल तफसीली बात भी हुई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आयत का इस आयत के साथ क्या रब्त है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, आयत को देख लें, फिर उसके बाद हम तर्जुमा और साथ में इस पे हम मुख्तसर तफसीर, कुछ सवाल जवाब और उसका इंशाअल्लाह खुलासा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। तर्जुमा देख लें। और उन्होंने कहा कि हमारे दिल गुलाफ में हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन पर लानत की, लिहाजा कम ही हैं जिस पर वो ईमान लाते हैं। बहुत गौर व फिक्र वाली ये आयत है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे दिल किस में हैं, गुलाफ में हैं। इसकी वजाहत क्या है कि यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि हमारे दिल गुलाफों में लिपटे हुए हैं, यानी इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। इससे मुराद ये है कि अब दिल में कोई नई बात दाखिल नहीं हो सकती, यानी कि उनके दिल जो हैं वो लॉक हो गए हैं। अब तक जो भी उनकी सोच थी या जो उनका अमल है, इसी पर वो कायम रहेंगे। यहूद ये समझते थे कि इनका अकीदा पुख्ता है, इसलिए कोई हमें कुछ भी कहे हम इस पर इसकी बात का असर नहीं होगा। हालांकि जिस अकीदे की गलती साबित हो चुकी थी, अब इस पर जम जाना ये उनका एक जाहिलाना तासुब था। और इंसान अगर तासुब को अकीदे की पुख्तगी का नाम दे तो ये खूबी नहीं होती। ये इसराइली मुफकर कहते हैं कि हमारी मुक़द्दस किताबें और इनसे हासिल शुदा इल्म हमारे दिलों के मुहाफिज हैं। इसने गुलाफ की तरह हमारे दिलों को लपेट रखा है और वो गैर ज़रूरी चीज़ इसमें दाखिल नहीं होने देता, यानी कि ये खुद अपनी ज़ुबान से तस्लीम कर रहे हैं कि अपनी मसख शुदा किताबों में से अपने मतलब की बातें उन्होंने याद कर ली हैं जो उनके दिलों पर मोहर की तरह सबत हो गई हैं। अब सब दरवाजे इस्लाह और रास्ती के इन पर इनकी अपनी बदबख्ती के बायस बंद हो गए हैं।
اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دوسرا قول یہ مروی کرتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ ہمارے دل علم کے مخزن ہیں، یہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت میں کہ ان کا ایسا کہنا وہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے کہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کی وضاحت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے سے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور ددکارے ہوئے ہیں، اس لیے کم ہی ایمان لائیں گے، یعنی ان کا جو کفر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر ان کی سرکشی کو دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو لوگ بہت بلاتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہم ساتھ میں تزکیہ کریں گے اپنا کہ یہ تو ان کا رد عمل تھا۔ ہم جب قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم پر، ہم بہت محفوظ ہیں الحمدللہ، اور ہمیں تو لوگ بہت بلاتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے یہ محروم ہو گئے ہیں۔ ان پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا۔ جب انسان ضدی ہو جاتا ہے نا، ڈیٹ ہو جاتا ہے، ہٹ درمی دکھاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دلوں پر مہر لگ جایا کرتی ہے۔ مسلسل بار بار انکار۔ یہود فخریہ اور اعلانیہ کہتے تھے کہ نئے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے جو دل ہیں یہ علم کے خزانے ہیں، ہمیں نئے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں خود سب کچھ پتہ ہے۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پڑھی ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو اس آیت کا عام زبان میں ترجمہ یہ کیا بنتا ہے کہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم جانتے ہیں سب کچھ، ہمیں قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس قرآن کو جس طرح لکھا ہے بس پڑھتے جائیں، نیکیاں کا حاصل کرتے جائیں، اس پر غور و فکر ہم نے نہیں کرنا۔ اور ایسی باتیں کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود کو خیر سے، ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہود نے اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا۔ یہاں پر جو ہے عمل کی بات کیا تھی، کیا کرنا چاہیے تھا انہیں کہ اگر تورات اور انجیل پڑھ بھی لی تھی تو قرآن کو سیکھ لیتے، قرآن کی طرف آتے، اس پر غور و فکر کرتے، کیا پاتے اس سے؟ ہدایت پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ 2 بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک جو علم کا بھوکا ہوتا ہے اور ایک جو دنیا کا بھوکا ہوتا ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور یہ لالچ ایسا ہے کہ یہ لالچ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمیں کس چیز کی بھوک ہونی چاہیے؟ ہمیں علم کی بھوک ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے بھرتا ہے، یعنی کہ پیسے کو اگر ہم دیکھیں نا، یا دولت کو دیکھیں تو اسے عام زبان میں آپ کولیسٹرول بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جتنا زیادہ ہوگا نا، جتنی اس کی مقدار زیادہ ہوگی، جتنا یہ آپ کو زیادہ ملے گا، یہ اتنا ہی آپ کے اوپر بوجھ ہوگا۔ بھوکے اور پیاسے کے آگے کھانا اور پانی رکھے نا تو وہ کھائے گا۔ ایسے ہی علم ہے، جتنا زیادہ ہوگا مزید کی خواہش ہوگی۔ ایک علم حاصل کرنے والا انسان، ایک علم کی قدر کرنے والا انسان علم کا بھوکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ بھی کم ہے، ابھی اس میں بھی کمی ہے، مجھے اس میں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے، یہاں مجھے غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے اپنا کلام محفوظ کیا ہے، یہ علم چنے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کسی دوسرے کو دے دیں گے جو اس کی زیادہ طلب رکھتا ہے۔ ہم بار بار ناقدری کریں گے تو یہ ہم سے چھن جائے گا۔
ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جم جائیں، غور و فکر کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا اور غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور ہمیں اس صف میں شامل فرمائے کہ جس سے روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف راضی ہوں گے بلکہ اسے اپنا دیدار بھی نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔